آج عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میرے سامنے اللہ کی عطا سے نوجوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کو ترقی ملے، وہ کامیاب ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ ناکام نہ ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ پریشان نہ ہو، زندگی میں کبھی بھی وہ مشکلات کا شکار نہ ہو۔ انسان عروج چاہتا ہے، انسان سکون چاہتا ہے، انسان خوشیاں چاہتا ہے، انسان ترقی چاہتا ہے، اور اس کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے۔ کون انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ کون انسان ہے جو ترقی نہیں چاہتا؟ کون انسان ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ آج میں آپ کو کامیابی، خوشی، ترقی اور راحت اور سدا عیش اور آرام کے لیے ایک ہی نسخہ بتاؤں گا۔ اگر آپ ہمیشہ کی ترقی، عروج، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور اگر آپ ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا کے ناکام لوگوں کو آپ دیکھیں۔ پوری دنیا میں کامیابی کیوں ہے اور پوری دنیا میں ناکامی کیوں ہے؟ تو جس وجہ سے ناکامی ہے اس سے بچو، اور جس سے کامیابی ہے وہ کام کرو، تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ آپ دنیا کے وہ لوگوں کو دیکھیں جو ہمیشہ خوش رہے، وہ کیوں خوش رہے معلوم کیجئے، اور آپ پھر ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ جو ہمیشہ عیش و آرام میں رہے ان کو دیکھو کہ ان کو آرام اور عیش کیوں ملا، آپ اسی کو دیکھیں۔ ناکام ہونے والوں کو دیکھیں کہ ناکامی کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک، اور انشاءاللہ آج سے لے کے قیامت تک، خوشیوں کا، کامیابیوں کا، ترقیوں کا، راحتوں کا، آرائشوں کا، آسائشوں کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جس نے کسی کی دعا لی، اللہ نے دعا کی برکت سے انسان کو نعمتیں عطا کی، اور جس نے کسی سے بد دعا لی، بد دعا کی وجہ سے خوشیاں غموں میں تبدیل ہو گئی، بہاریں روٹ کر کے خزاں میں تبدیل ہو گئی، کامیابیاں ناکامیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے آج ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ میری قوم کے جوان کامیاب ہونا سیکھ جائیں۔ آپ سوچیں گے آپ کامیابی کو صرف ایک دعا پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں واللہ ہزاروں سال کی محنتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں کسی صاحب دل کی دعا پہنچاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، انسان کی غفلتیں جتنا انسان کو ناکام نہیں کرتی، اس سے زیادہ کسی کی بد دعا انسان کو ناکام کرتی ہے۔ آئیے، چونکہ کوئی تمیدی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وقت کے اندر جو گنجائش ہے مختصر گفتگو کر کے اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ 4-5 پروگرامات میں اب تک جو آپ سنتے آئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کی گفتگو جو ہے آپ کے بہت زیادہ کام کی ہوگی اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو۔ دعا لینا سیکھو، اس لیے کہ دعا اس مقام پر پہنچاتی ہے جہاں ہزاروں سال کی محنتیں، ہزاروں سال تو انسان زندہ بھی نہیں رہتا، لیکن یاد رکھنا دعا وہاں پہنچاتی ہے، دعا وہاں لے کر کے جاتی ہے جہاں انسان کا، اللہ اکبر، اس کی محنتیں اس کو لے کر کے نہیں جاتی۔ اور یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ میں دعا کروانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دعا لینے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سننا، آپ کی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہوگا اور آپ کی ناکامی سے بچنے کا بہترین ضابطہ آپ کو ملے گا۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے لیے بد دعا کروا دینا، ایک ہوتا ہے بد دعا لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دیکھو دعا کروانا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی عالم سے ملے، آپ نے اس سے کہا دعا کر دو، عالم نے دعا کر دی، یہ دعا قبول ہوگی رد ہوگی اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کسی امام سے ملے، اس سے کہا دعا کر دو، اس نے دعا کر دی، قبول ہوگی رد ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی
طرح کسی ولی سے ملے, آپ نے اس کو کہا دعا کر دو, قبول ہوگی رد ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ دعا آپ کروا رہے ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے دعا لینا. یہ جو دعا لینے والا سسٹم ہے, یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مطلب آپ کسی کے ساتھ ایسا کام کر جائیں, آپ کسی کی ایسی خدمت کر جائیں کہ آپ اس کی خدمت کی وجہ سے, آپ اس کو خوش کرنے کی وجہ سے اس کو آپ کچھ بولے نہیں, اس کے دل سے نکل جائے کہ جا اللہ تیرا یہ کام کر دے. اس کو کہتے ہیں دعا لینا. مثال کے طور پر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں دعا لینا کیسے ہوتا تھا, اور دعا جس کو مل جاتی ہے پھر اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے. ذرا دھیان سے سنیں. آج کل کے نوجوان لڑکوں کو اگر کوئی بوڑھا مل جائے, کوئی داڑھی والا مل جائے, کوئی عالم مل جائے, کوئی کرتے پاجامے والا مل جائے, کوئی ٹوپی والا مل جائے, تو لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو یہی نظر آئے گا. سوٹ بوٹ پہ کوئی ملے گا, اگر وہ پھٹیچر بھی ہوگا بھیک منگا, تو بھی اس سے مرعوب ہوں گے, اور اسلامی لباس میں کوئی ہوگا تو اس کا مذاق اڑائیں گے. یعنی سوچے مسلمانوں کی سوچ کیا ہو گئی ہے, مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی ہے. داڑھی والوں سے نفرت ہے, ٹوپی والوں سے نفرت ہے, امامے والوں سے نفرت ہے, مذہبی ہولیے والوں سے نفرت ہے, اور پھر اس کے بعد سوٹ بوٹ والوں سے مرعوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فکر کو زوال آیا ہے. مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ان کی افکار کا زوال ہے. قوموں کو زوال یوں نہیں آتا جب تک کہ قوموں کے افکار کو زوال نہیں آتا. اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. کیسے فکر کو زوال آیا؟ چھوٹا سا بچہ گود میں لے کے جا رہے ہیں, توجہ کرنا, چھوٹا سا بچہ گود میں لے کے جا رہے ہیں, ایک طرف پینٹ شرٹ والا جا رہا ہے, ایک طرف کرتے پیجامے داڑھی ٹوپی والا جا رہا ہے. بچہ رو رہا ہے, تو وہ پینٹ شرٹ اور سوٹ بوٹ والے کو دکھا کے نہیں بولو گے کہ یہ ماریں گے, یہ پکڑ کے لے کے جائیں گے. یہی ہے نا, یہی کرتے ہو نا. سوٹ بوٹ والا, پینٹ شرٹ والا, اس کے بارے میں نہیں کہو گے کہ پکڑ کے لے کے جائیں گے ماریں گے. داڑھی والا دکھے گا, بولیں گے بابا ماریں گے, پکڑ کے لے جائیں گے. آپ مجھے بتائیں مسلمان ہو کر تمہارے دماغ میں کتنی گندگی ہے مذہبی لوگوں کے لیے, کہ آپ نے تو اپنے بچے کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈالی کہ جو داڑھی منڈا ہوگا وہ نہیں مارے گا, داڑھی والا مارے گا. جو پینٹ شرٹ والا ہے وہ نہیں مارے گا, داڑھی والا مارے گا. تو بولو بچپنے سے تمہارے بچوں کے فکر کے اندر یہ سوچ پلے گی کہ نہیں پلے گی؟ مارتا کون ہے؟ داڑھی والا. پکڑتا کون ہے؟ داڑھی والا. سوچو یہ مقام پر دنیا نے تمہیں لا کر کے کھڑا کیا. لاشعوری طور پہ تم خود اپنے مذہب سے بیزار ہو, اپنے مذہب سے خود بیزار ہو. بات دور نہ نکلے, میں اپنے عنوان کی طرف سے ہٹنا نہیں چاہتا, اور یہ کرنا چاہتا ہوں. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب تم مسلمان ہو کر کے خود داڑھی والوں کا مذاق اڑاؤ گے تو دنیا نہ اڑائے گی. مجھے دنیا کے مذاق اڑانے پہ شکوہ نہیں ہے. کیوں شکوہ نہیں ہے پتہ ہے؟ کیونکہ میری طبیعت منصور اللہ جیسی ہو گئی اس وقت. کیوں؟ منصور نے جب کہا انا الحق تو پورے بغداد نے ان پہ پتھر مارا. جب پورے بغداد نے پتھر مارا تو منصور مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, کیونکہ منصور جانتے تھے مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن جب جنید بغدادی کو بھی حکم ہوا کہ بادشاہ کے کارندے مخبری کے لیے موجود ہیں, اور اگر کوئی پتھر نہیں مارے گا تو بادشاہ اس کے ہاتھ کٹوا سکتا ہے, اس کو سزا دے سکتا ہے, تو جنید بغدادی نے کہا چلو ہم بھی مارنے والوں میں اپنا نام لکھا دیں, تاکہ کم سے کم بادشاہ کے لوگوں کو کوئی مخبری نہ کر سکے کہ ہم نے نہیں مارا. لیکن چونکہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے, لاکھوں ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کس کو پتا چلے گا پتھر کس نے مارا, پھول کس نے مارا, کس نے نہیں مارا. سب کے پتھر منصور کو لگتے ہیں. منصور ہنستے ہیں. جنید بغدادی نے پتھر نہیں مارا بلکہ پھول لیا اور پھول پھینک کر کے منصور کی طرف مارا, تو منصور نے چلایا آہ. جنید نے کہا سب کے پتھر پر تجھے تکلیف نہیں, میرے پھول پہ تجھے تکلیف ہے. تو منصور نے کہا تھا یہ مجھے جانتے نہیں ہے انہیں مارے, تو اس کا شکوہ کیا ہے؟ آپ تو مجھے جانتے ہیں نا کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں.
اس لیے آپ کے پھول پہ مجھے تکلیف ہے. اگر دنیا داڑھی والوں کو تانا دے رہی ہے، مجھے شکوہ ان سے نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں داڑھی ہے کیا چیز. تم مسلمان ہو کر اگر داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہو تو مجھے شکوہ تم سے ہے کہ تمہیں پتہ نہیں داڑھی کس چیز کا نام ہے. داڑھی دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان کی سنت ہے. داڑھی آمنہ کے لال کی سنت ہے. داڑھی محبوب کردگار کی سنت ہے. اس کی سنت ہے داڑھی کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.